السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ میرے دوست اور بزرگوں، حروف مفردات کی تختی نمبر 1 کے اندر سب سے پہلے الف ہے کہ یہ الف جو ہے وہ جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، یعنی منہ کے خالی حصہ سے۔ الف کا مخرج کوئی نہیں ہے، یہ حروف ہوائیہ میں سے ہے کہ یہ الف ہوا میں ادا ہوتا ہے۔ حرف الف اور یہ جوف دہن سے یعنی منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد با ہے۔ با کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ با جو ہے وہ ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتی ہے۔ اب میرے ساتھ آپ نے ہر حرف کو مل کر پڑھنا ہے، لیکن خوب ذرا توجہ سے سن کر اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اب پڑھیں الف۔ اب آپ نے اس کو الف ہی پڑھنا ہے، نہ تو اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے، نہ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی ادائیگی میں ذرا یہ خیال رکھنا ہے، نہ تو اس کو اس طرح بڑھا دینا ہے کہ الف غلط یا الف یہ بھی غلط ہے۔ بس نرمی سے ادا کرے انسان اس کو۔ الف یہ ادائی کا طریقہ اس کا۔ سب مل کر پڑھیں۔ الف با، آپ نے اس کو نہ اتنا زور دینا ہے اور نہ اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے با غلط ہے یا با یہ بھی غلط ہے۔ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کی تری سے۔ ذرا پڑھے مل کر۔ با، اس کے بعد تا۔ اب تا کا مخرج بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ تا کے ساتھ 2 حروف اور بھی ہیں، اب ان تینوں کے مخرج سمجھ لیں۔ تا، دال، تو، یہ تینوں حرف اپنے نمبر ہی پہ پڑھایا جائے گا، لیکن مخرج ذرا ذہن نشین کر لے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگنے سے ادا ہوتے ہیں یہ تینوں حروف۔ اب اس کے بعد تھا ہے۔ اب تھا کے ادا کرتے وقت آپ نے بھی بعض چیزیں ایسی جن کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو تھا ادا کرتے وقت آپ نے سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں نکالنی ہے، یعنی نرمی کے ساتھ ہر حرف کو ادا کرنا ہے۔ باقی جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا ادا کرنا ہے، یعنی پور کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تھا جو ہے یہ بھی ایک ہی مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تھا، ذال، و، یہ حروف نرمی والے ہیں، لیکن ان تینوں حروف میں جو ظا ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کی صفت استعلاء والی بھی ہے۔ تھوڑا ادائیگی کا سن لیں کہ ادا کس طرح کرنا ہے ہم نے اس کو۔ ذرا میرے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے سنیں پھر اس کے بعد پڑھیں۔ تھا،
کہ ان حروف کو جس طرح ادا کیا جا رہا ہے آپ نے اسی طرز پہ ادا کرنا ہے، نہ تو ان کو جلدی سے ادا کرنا ہے اور نہ ہی ان کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ ان کے اوپر ایک مد سا سمجھ آ رہا ہو کہ ان کے اوپر مد ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ کو غلط اور صحیح کا بتایا گیا ہے کہ اس طرح ادا کرنا صحیح ہے اور اس طرح ادا کرنا غلط ہے۔ جیسے کوئی انسان سا کو پڑھے، سا غلط ہے، آخر میں حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یا سا یہ بھی غلط ہے۔ بس اتنا ہو کہ سمجھ آ رہی ہو کہ حرف سا ادا ہو رہا ہے، نہ سا کے اوپر مت سمجھ آ رہی ہو، نہ سا کے آخر میں حمزہ سمجھ آ رہا ہو کہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یہ غلطی ہے۔ یہ 4 حرف ہو گئے۔ اس کے بعد جیم۔ اب لفظ جیم، اس کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جیم، شین، یا یہ 3 حرف بھی جو ہیں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 3 حرفوں کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ جیم، شین، یا یہ زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے ساتھ لگنے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے یہ جب اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے تو اس سے یہ حروف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا۔ اب آپ نے اس کو نہ تو اتنے جلدی پڑھنا ہے جیسے آدمی پڑھے جیم، نہیں، ذرا میرے ساتھ پڑھنا ہے سن کے، جیم۔ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، اور نقطے والی خا وہ ادنی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں کہ ہا بغیر نقطے کے جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی، اور نقطے والی جو ہے وہ مستعلیہ میں سے، لہذا اس کو پر کر کے پڑھنا ہوگا۔ ذرا پڑھیں، ہا، جیسے انسان ٹھنڈی سانس لیتا ہے نا، بآسانی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہا، ان دونوں کے اندر فرق یہی ہے کہ اس کو آپ نے باریک آواز میں پڑھنا ہے اور اس خا کو موٹا کر کے نقطے والی جو ہے منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ خا۔ دال کا مخرج بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے، تا، دال، تو۔ سن کے ذرا پڑھیے، دال، یہی طریقہ ہے اس کا۔ آگے آپ نے ہر حرف پر خوب پریکٹس کرنی ہے، سن کے اسی طرح ادا کرنا ہے۔ آگے ذال، اب ذال کا مخرج بھی ثا، ذال، وا، وہی مخرج ہے۔ آگے را، اب را کو بھی ہم نے جس طرح پیچھے ہم نے الف، با، تا، ثا، جس طرح یہ حرف ہم نے ادا کیے ہیں اسی طرح را اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ ذرا ادا کریں، را۔ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ حرف جو را ہے اکیلا حرف، یہ ہر وقت ہی پر پڑھا جائے گا۔ آپ جس وقت بھی اس کو ادا کریں گے را، جی یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ آگے زا، اس کی بھی ادائیگی کا طریقہ وہی ہے، لیکن زا کا مخرج ذرا سنیے کہ زا کدھر سے ادا ہوگی۔ یہ حرف بھی حروف صفیریہ میں سے، زا، سین، صاد، جھٹکا بھی نہیں دینا ہے تاکہ ایسا محسوس ہے کہ آخر میں حمزہ ہے، جیسے زا غلط ہے، یا اتنا لمبا نہیں کرنا ہے۔ زا، یعنی آپ اس کو اتنا زور بھی نہیں دیں گے، جیسے زا غلط ہے،
یا اتنا نرمی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا تاکہ یہ تھا نہ بن جائے یا ذال و نہ بن جائے، بلکہ اس طرز پہ پڑھنا ہے کہ کچھ سیٹی کی سی بھی آواز آئے، جیسے سا۔ اب اس کے بعد سین، اسی کے مخرج کا سین بھی ہے، یعنی زا سین صاد تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، صرف ادائیگی کو سنیں۔ آگے چلتے ہیں، سین، آگے شین، آگے صاد۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ کو بار بار بتایا گیا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ بہرحال صرف ادائیگی کا خیال رکھیں۔ صاد، زا سین صاد تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، مخرج بھی بتایا گیا ہے، ادائیگی بھی ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ لفظ واد، واد کا مخرج خافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ دھانی یا بائیں سے نکلتا ہے، جبکہ اذراس علیا یعنی اوپر کی داڑھ کی جڑ سے لگا دیں، اور اس حرف کو خافیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی حرف ہے اور اس کا ایک ہی مخرج ہے۔ بہرحال ہر حرف پر خوب محنت کرنی، اس کو بار بار سن کے اس کو اسی طرح بار بار دہرانا ہے۔ آگے تو یہ بھی اسی طرح حرف ادا ہوگا، اس کا مخرج بھی بتایا گیا ہے، صرف ادائیگی بتانی ہے۔ اس کا مخرج تا دال تو، جب ہم نے حرف تا آپ کو پڑھایا ہے تو اس کے ساتھ مخرج بھی آپ کو بتایا گیا ہے، اسی مخرج کو یاد کر کے اس کو ادا کریں۔ اب میں ادا کرتا ہوں، اس کے بعد آپ ادا کریں۔ تو اب یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی آپ نے منہ بھر کر موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے وہ، اب اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے، بلکہ کئی دفعہ آپ کو بار بار بتایا گیا ہے کہ کہاں سے ادا ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی حرف کے ساتھ ہے، یعنی پیچھے ہم نے سا پڑھا ہے، سا غل و۔ آگے حروف حلقی میں سے عین، یہ دو حرف جو ہیں عین اور غین، یہ بھی حروف حلقی میں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن پیچھے بغیر نقطے کی ہا اس کا مخرج جو بتایا گیا ہے وہی مخرج عین کا بھی ہے حروف حلقی میں سے۔ صرف ادائیگی کا طریقہ سنیں، عین، اس کو بھی آپ نے مد کے ساتھ تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حروف حلقی میں سے غین نقطے کے ساتھ، اب خا کا جو مخرج تھا نقطے والی خا کا وہی مخرج اس کا بھی ہے۔ ادائیگی سنیں، غین، یہ بات رکھیں کہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، چاہے آپ نے اس کو انفرادی طور پہ حرف ادا کرنا ہو، یعنی اکیلا صرف غین پڑھنا ہو تب بھی اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اگر کسی لفظ کے اندر مل کے آتا ہے تب بھی اس کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فا، فا کا مخرج سنو، اس کے بعد ادائیگی۔ فا اوپر والے دانتوں کے سرے جب نیچے والے ہونٹ کے پیٹ سے لگتے ہیں، یعنی شکم پیٹ ہی کو کہتے ہیں، جب یہ چیز اس پہ لگتی ہے یعنی نیچے والے ہونٹ کے شکم پر لگتی ہے، یعنی اوپر والے دانتوں کے سرے جو ہیں، تو اس سے فا ادا ہوتی ہے۔ آگے قوف، قوف کا مخرج سنیں، اس کے بعد ادائیگی۔ قوف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر کوے کے ساتھ لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ قوف، کوا کس کو کہتے ہیں کہ انسان کے گلے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا سا، اس کو کوا کہتے ہیں۔ کاف کا ادا کرنے کا طریقہ اپنے سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس کو ایزی ہو کر انسان ادا کرے تو یہ سمجھے کہ یہ اپنے مخرج ہی سے ادا ہو رہا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔
काफ, ये तरीका है इसके अदा करने का। आगे लाम, लाम का मखरिज भी वही है जो नून का है, जैसे आपको बताया गया है रॉ लाम नून, ये तीनों हरूफ जो हैं एक ही मखरिज से अदा होते हैं। अब लाम का अदा करने का तरीका, लाम, अब ये भी इसी तरह जिस तरह काफ इंसान इजी हो के अदा करे तो अपने मखरिजी से अदा हो रहा है, बाज़ हुरूफ फितरतन अपने मखरिजी से अदा होते हैं, और बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, वो उनको अपने मखरिज से अदा करना होता है। आगे मीम, मीम, आगे नून। साथ एक बात याद रखें कि हरूफ जो हैं इनको अदा करते वक़्त कोशिश करनी है कि नाक में आवाज़ नहीं लेकर जानी, किसी हरफ को भी अदा करते वक़्त आवाज़ को नाक में नहीं लेकर जाना है। नून की अदायगी मुश्किल नहीं अदा करना, इसको ये भी इजी हो के इंसान अदा करे तो फितरती तौर पे ये भी अपने मखरिजी से अदा होती है। नून, अब इसको नाक के अंदर इंसान अगर इस तरह पढ़े नून, ये गलत है। आपने किसी हरफ की भी आवाज़ को नाक के अंदर नहीं अदा करना है, नाक में आवाज़ को नहीं लेकर जाना है। नाक में इंसान तब आवाज़ लेकर जाता है जब पूरे लफ्ज़ को इंसान अदा करे। हुरूफ को अलग अलग जब इंसान अदा करता है तो उस वक़्त ये इंतहाई इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि किसी हरफ की आवाज़ नाक में न जाए। आगे वाव, अब वाव का अदा करने का तरीका भी सुन लें और वाव का मखरिज भी आपको बताया गया है। वाव दोनों होठों के न तमाम मिलने से, यानी दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होती है। अदायगी का तरीका सुन लें, वाव। आगे आगे हा, एक हा आपको नज़र आ रही गोल सी, ये हा जो है गोल सी, अगर इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएं तो ये हा फिर ता भी बन जाती है और हालत वक़फ़ में फिर हा बन जाती है। इसको ताए मुदव्वरा कहते हैं, यानी गोलता और गोल हा। इसी के साथ ऊपर दो आँखों वाली हा। अब ये दोनों ही हा हैं, अदायगी में हा ही पड़ी जाएंगी। हरफे हमज़ा को अदा करने में हमज़ा यानी इसको इस तरह अदा किया जाता है। बहरहाल अदायगी का तरीका अपना होता है, फिर लफ्ज़ के साथ कोई हरफ मिलकर आता है, फिर अदायगी में थोड़ा फ़र्क होता है बाज़ हुरूफ में। अब हा हुरूफ हल्की में से और हमज़ा भी हुरूफ हल्की में से, ये दोनों हर्फ अक्सर हलक से अदा होते हैं। हलक के तीन हिस्से हैं, अक्सर हल्क, वस्ते हल्क, अदना हल्क। अब हमज़ा और हा अक्सर हल्क से अदा होते हैं। हा को भी अदा करते वक़्त और हमज़ा को भी अदा करते वक़्त सीने की तरफ जो हिस्सा है हलक का, उधर से ये अदा होते हैं, लेकिन थोड़ा ज़ोर देना पड़ता है हरफ को सीखने के लिए। जब इंसान इसको सीख लेता है फिर ख़ुद ब खुद अपने मखरिज से अदा होते हैं। बहरहाल अदायगी का तरीका सुने, हा जी बोले, आगे हमज़ा, हमज़ा, फिर बोले एक दफ़ा हमज़ा। आगे आ गया या का मखरिज भी आपको बताया गया है। ये या, जीम, शीन, या, ये तीनों हुरूफ जो हैं एक ही मखरिज से अदा होते हैं, एक ही जगह से।
کہ جب زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے لگتا ہے تو یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ ادائیگی کا طریقہ بھی اس کا بھی آسان ہے، سن لے ایک دفعہ۔ یا، جی بولیں۔ ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہماری پہلی تختی مکمل الحمدللہ۔ خوب اس کو یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔